بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم اور پروفیسر غنی جاوید میرے ساتھ ہیں، اور پاکستان کی دنیا کی صورتحال ستاروں کی نظر سے کیا ہونے جا رہی ہے۔ ایک بات میں کہہ دوں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے ہمارے پاس، وہ صرف اللہ کے پاس ہے اور کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بڑا سائنٹیفک یا آپ اسے سمجھیں ایک اسپیکولیٹو یہ ہے، لیکن سائنٹیفک اسپیکولیشن ہے اور ہزاروں سال سے یہ علم ہے جس پر کام بھی ہو رہا ہے، بات بھی ہو رہی ہے۔ تو غیب کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ پروفیسر صاحب، ویل سر، ہفتہ جو آنے والا ہے یہ کیسا گزرے گا؟ کیونکہ بڑے واقعات ہو رہے ہیں، کل پی ٹی آئی سے بلہ بھی لے لیا گیا، تو اب یہ 15 جنوری سے 21 جنوری یہ بڑے دن جو ہیں آنے والے، اور آپ 19، 20، 21 کا بڑا ذکر کرتے رہے ہیں پچھلی جو ٹرانسمیشنز ہیں۔ سر میں گائے جب بھی کبھی آپ اس طرف موضوع لے کر آئے اپنے پروگرام میں تو میں بیچ میں شامل ہوتا رہا ہوں اور یہ کہتا رہا ہوں کہ اگلے آنے والے دن جو ہیں وہ واقعات لانے والے دن ہیں، تبدیلیاں لانے والے دن ہیں۔ تو وہ تو سر معاملہ شروع ہو گیا ہے، اور آج 14 ہے، یہ 20 تک آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بالکل، تو وہ سلسلہ شروع ہے۔ تو وہ بس ذرا ہمیں بتائیں پھر وہ مختلف جو بروج ہیں وہ کس طرح سے ایکٹ کریں گے؟ ایریز سے شروع ہو جاتے ہیں؟ ہاں جی، وہ بروج اس طرح ایکٹ کریں گے جہاں تک ایریز کا تعلق ہے، ان کے پچھلے جو 15 سال گزرے ہیں وہ کیریئر کے لحاظ سے بڑے عام تھے، واقعات آئے ہیں، اتار چڑھاؤ آئے، اچھے برے حالات ہیں۔ اب ان کی سوشل لائف میں ایسے ہی ہوگا، جو تعلقات بنے گئے ان دوستوں کی وجہ سے، دوست احباب کی وجہ سے زندگی میں اتار چڑھاؤ آئے گا۔ کبھی اچھے واقعات آ جائیں گے دوستوں کے حوالے سے، کبھی برے آئیں گے، اور یوں یہ اگلے 20 سال گزریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو گویا ایریز جو ہیں حملی افراد، ان میں تو بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ یعنی تبدیلی، اوکے۔ کہاں یہ کہ ہر وقت کاروبار، اپنا کیریئر بہت کوشش کی انہوں نے 15 سال جو گزر گئے ہیں، اور کہاں یہ کہ اب سوشل لائف کی طرف توجہ ہو جائے گی، اور سوشل لائف بھی واقعات دینے والی۔ زبردست۔ تو یوں عملی افراد جو ہیں وہ اب اپنی سوشل لائف، بڑے اچھے پاورفل فرینڈ آ رہے ہیں آپ کے، اچھا، باحثیت، اپنا اثر و رسوخ رکھنے والے دوست آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو۔ اب دیکھیے یہ کیا کرتے ہیں عملی افراد ان کے ساتھ۔ عملی افراد آپ خود بھی بڑے اگریسو ہوتے ہیں، غصے والے ہوتے ہیں، مریخ ان کا حکمران ہے، تو خوب رہے گی دوست اب آپ کے ساتھ۔ تو یوں آپ کی زندگی میں بہت بڑی عملی افراد تبدیلی آ رہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں سوری حضرات کی طرف۔ جی، سوری حضرات، ہاں جی، ٹورین انگلش میں نے کہتے ہیں، اور ان کا جو ہے کاروباری خانے میں تبدیلی لانے والا سیارہ آ رہا ہے، اور اس کا نام ہے پلوٹو۔ ان کے 10ویں خانے میں آ رہا ہے۔ ان کے اب کاروباری معاملات میں بڑے بڑے واقعات آئیں گے، اچھے بھی، اور کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ مخالف بھی آ جائیں گے، اور یوں زندگی اب گزرے گی۔ کیریئر کے حوالے سے واقعات آتے رہیں گے، اچھے بھی آئیں گے، مواقع بھی آئیں گے، مواقع ضائع بھی ہوں گے، مواقع سے فائدہ بھی اٹھایا جائے گا، اور یہ اگلے 20 سال تک رہے گا۔ تو حملی اپنا سوری حضرات، اب آپ کیریئر کے ہو کر رہ جائیں گے۔ آپ کو کیریئر جو ہے نا وہ آپ کو پکڑے رہے گا، آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا کیریئر کے لحاظ سے۔ تو وہ سلسلہ 20 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے اور 1943 تک رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب آپ جناب اپنے کیریئر کو، پنجابی میں کہتے ہیں نا، جفا لگائیں، بہت ہی مصروف وقت آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آئیے جی، جوزی حضرات کے، جوزی حضرات جیمنائی سر آپ کے نامی خانے میں آ رہے ہیں۔ جب نامی خانے میں یہ پلانٹ آتا ہے تبدیلیاں لانے والا، تو یا مزید تعلیم آدمی حاصل کرتا ہے، یا وہ بیرون ملک چلا جاتا ہے، یا وہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بڑے معاملات، الجھے ہوئے اتار چڑھاؤ واقعات آتے رہتے ہیں، اور اس طرح سفر بہت آتے ہیں، قریبی سفر اور بیرونی سفر بھی۔ تو یوں آپ کی زندگی میں یوں سمجھیے کہ آپ کے ذہنی طور پر بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے، بہت بڑا انقلاب۔ ٹھیک، آپ زیادہ تعلیم کے لیے آپ تیار ہو جائیں اگر آپ کو دلچسپی ہے، ویسے باہر ملک جانا چاہتے ہیں تیار ہو جائیں،
اعلیٰ تعلیم کے لیے خاص طور پر بہت اچھا وقت آ رہا ہے جوزی حضرات کا. ٹھیک. یا اگر باہر کیریئر اپنا آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ تشریف لے جائیے. نہ لے جانے کا سوال ہی نہیں ہوتا, پلانٹ لے جائے گا, موقع ملے گا, آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اور اس کے بعد قانونی معاملات میں بہت کچھ ہوگا آپ کی زندگی میں. میں جوزی حضرات کا ذکر کر رہا ہوں. مقدمات سے واسطہ پڑ سکتا ہے کیونکہ اس نے 20 سال رہنا ہے, تو زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کو واقعات سے بھی یہ تعارف کرا دے گا کہ آئیے ذرا ادھر بھی یہ بھی دیکھ لیجئے زندگی کا پہلو. تو یوں آپ کی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے. بظاہر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جن جوزی حضرات کو شوق ہے وہ تیار ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا. اور ان کا ذہن ہے, میں تو یہ کہوں گا وہ پی ایچ ڈی کے لیے تیار ہو جائیں. آئیے جی, کینسر کی طرف. کینسر حضرات آپ تو پہلے بہت پیسہ آپ کا خرچ ہو چکا ہے پچھلے سالوں میں, بہت زیادہ. یہ جو سال گزرا ہے 2023 کا, اس میں بھی آپ کا بہت زیادہ پیسہ نکل گیا. اور اب میں جو ذکر کرنے لگا ہوں اسے آپ غور سے سنیں. سلطانی حضرات, اگر آپ نے بجٹ نہ بنایا اور بجٹ پر عمل نہ کیا تو آپ کی جو مالی پوزیشن ہے وہ آپ کو بڑا خراب کرے گی, پریشان کرے گی. میں سخت لفظ استعمال کر گیا ہوں جان بوجھ کر تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ احساس ہو جائے کہ ہم نے بجٹ بنانا ہے, ہم نے بجٹ بنانا ہے. بجٹ بنائیں گے اور اس پر سختی سے عمل کریں گے تو آپ کی جو مالی پوزیشن ہے وہ کنٹرول میں رہے گی. اب بجٹ نہیں بنائیں گے, ذرا سا مس اسٹیپ ہو گیا تو پریشانی آ جائے تو پھر دیکھ لیجیے مالی معاملات کے مشکلات کا کیا مطلب ہے. پہلے ہی آپ کا بہت زیادہ خرچ ہو چکا ہے. اور اپنا 15 سال جو آپ کے گزرے ہیں ویسے ہی جذباتی طور پر بھی آپ نے بڑا اتار چڑھاؤ دیکھا ہوگا. تو سلطانی حضرات, بجٹ بجٹ بجٹ, دس از دا واچ ورڈ فار یو. ٹھیک ہو گیا. بنائیے, سختی سے عمل کریں اگر بچنا ہے مالی معاملات میں, ورنہ آپ ایک ہی دفعہ کوئی ایسا جھٹکا لگے گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو آپ نے یقیناً بات سمجھ لوگی. اب آتے ہیں ہم استی حضرات کی طرف, لیو کی طرف آتے ہیں. لیو حضرات, آپ ویسے ہی قدرتی طور پر ہی تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں. آپ قدرتی طور پر بھی رومانس سے باز نہیں آتے, یا رومانس آپ کو چھوڑتا نہیں. چلیے ہم دونوں یہی کہیں گے کہ رومانس ہمیشہ آپ کے ساتھ خواہ مخواہ پھر آ جاتا ہے. تو سر یہ تو معاملہ تیز ہونے والا ہے, رومانوی معاملات آپ کے. لیکن ایک اچھا پہلو بھی ہے. اچھا پہلو یہ ہے کہ آپ کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں, تحریر اور بڑی تخلیقی تحریر, ادب سے تعلق رکھنے والی تحریر, اب آپ اس کے قابل ہو رہے ہیں. آپ جو بھی آپ کی کریٹو تخلیقی صلاحیتیں ہیں انہوں کو اپنے کام میں لائیے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی شہرت بڑھے گی, آپ کا نام بڑھ جائے گا. وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو کام میں لائیں. بالکل. اور آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ آپ کا موڈ اسی طرف آ رہا ہے. اب آتے ہیں ہم سوملی حضرات کے طرف. سوملی حضرات یہ ورگو ہوتے ہیں جی. ورگو سر, ورگو حضرات آپ کے پچھلے جو 15 سال ہیں وہ رومانی معاملات میں گزر گئے ہیں, کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے. اسٹرالوجی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے رومانی معاملات میں بہت کچھ کھویا, بہت کچھ پایا. رومانس کے بادشاہ بنے رہے ہیں جی اپنی طرف سے, یا رومانس کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا بنتے رہے ہیں, اور 15 سال بنے ہیں. ٹھیک. اور اب یہ جاتے جاتے بھی رومانس کو ان کو آگے پیچھے گدگدی آج بھی کر رہے ہیں. لیکن سمجھے حضرات, یہ پیریڈ ختم. ایک دور ہوتا ہے, ایک لہر ہوتی آئی, وہ لہر آپ کی ختم ہو گئی ہے. اب لہر آ گئی ہے آپ کے کام کی, کیریئر کی. آپ کو اللہ تعالیٰ اتنے موقع دینے والا ہے کہ آپ سب موقع سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکیں گے, اتنے موقع آنے والے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جتنا کام آئے گا آپ سوچیں گے میں اتنی کروں تاکہ مجھے فوائد حاصل ہوں. حضور آپ ضرور اس طرح کریں, فوائد حاصل کریں, لیکن پھر سوچ لیجئے کہ آپ کی توانائی اس کام کے قابل ہے. ٹھیک. کیا آپ کی توانائی 14 گھنٹے کام کرنے کے قابل ہے؟
اگر اس طرح آپ کی توانائی 14-16 گھنٹے کام کرنے سے آپ ٹھیک رہتے ہیں، وی وش یو بیسٹ آف لک. لیکن اگر آپ ٹھیک نہیں رہتے تو اسمبلی حضرات فوراً چیک اپ کرائیں. چیک اپ کرانے کے بعد ڈاکٹر کی رائے کو ذہن میں رکھیں، دوائی کو ریگولر لیں. اگر پہلے سے صحت خراب چلی جاتی ہے تو اور زیادہ باشعور ہو جائے اس سلسلے میں، اور زیادہ تاکیداً میں چاہتا ہوں کہ آپ کو احساس دلاؤں کہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اتنا کام کریں جتنی آپ کی توانائی آپ کو اجازت دیتی ہے. اور پچھلے 1-2 مہینے میں آپ نے یہ کچھ محسوس بھی کر لیا ہوگا. آگے آ جائیں. آئیے جی آگے آتے ہیں لبرا جی، لبرے کی طرف. لبرا حضرات، آپ کا جو پیریڈ آ رہا ہے آپ بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی تحریری کام کرنے والے ہیں تو آپ کتاب لکھیں. جو پلانٹ آ گیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ جو کچھ بھی آپ پر بیتی ہے پچھلے 15 سال، واقعات نے آپ کے ساتھ بڑی دوستی کی ہے پچھلے 15 سال. یا آپ ان کے گلے پڑے رہے ہیں یا وہ آپ کے گلے پڑے رہے ہیں، اور بڑے واقعات آئے ہیں. اور کچھ واقعات ایسے آئے ہیں کہ آپ کی زندگی کو بھی خطرہ ہے. اور میں نے پچھلے دنوں انہوں نے سوال کیا تھا تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ آپ کی زندگی کو اب بھی خطرہ ہے مئی تک. لیکن اس پلانٹ کے آنے سے 20 تاریخ کو کچھ تبدیلیاں بھی آ گئی ہیں. تو وہ جو تبدیلیاں آئی ہیں، آپ اپنے واقعات کو لسٹ بنائیں. جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے شاید دوسروں کے کام آئے، آپ کے تجربات دوسروں کے شاید کام آئے. اسے ذہن میں رکھ کر انہیں تحریر کیجیے. یا آپ کو جو نیا آئیڈیا آتا ہے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے، اس نئے آئیڈیا سے اس کو تحریر میں لے آئیں اور عوام کو اس کی شناخت کرائیں. اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا خوش ہو جائے گا. اور یہ اگلے 20 سال ایسے ہوتا رہے گا. نئے خیالات، بنیادی خیالات، آپ ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کو تحریر میں لائیں. آئیے جی ہم آتے ہیں اقربی حضرات کی طرف. یہ جو بڑے سخت لوگ ہوتے ہیں لیکن حالات بھی جائیداد کے لحاظ سے بڑے سخت آنے والے ہیں. یہ جو جائیداد کے معاملات ہیں آپ سے کہیں گے کہ اقربی حضرات آپ بڑے سخت ہیں، لیکن ذرا ہمارے بارے میں بھی اندازہ لگا لیں کہ ہم کیا ہیں. اور یہ آپ مزہ چکھ چکے ہیں. پچھلے سال جائیداد کے حوالے سے کچھ ہوا ہے، جھنجھوڑا ہے کسی چیز نے آپ کو. اگر آپ نے غفلت سے کام لیا ہے پچھلے سال واقعات چکھنے کے بعد یا ان سے گزرنے کے بعد، تو سر آپ تیار ہو جائیں. آپ کے یہ معاملات آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. جائیداد کے معاملات، پراپرٹی کا کوئی مسئلہ ہے، اس نے آپ کو پکڑ لینا ہے اور اس کی وجہ سے اگلے سال آپ کے لیے خواہ مخواہ مقدمہ بازی یا الجھاؤ یا لڑائی جھگڑے وہ سامنے آ رہے ہیں. تو سر آپ جائیداد کے معاملات کو سنجیدگی سے لیں، اچھی طرح ان کو پرکھیں، سمجھیں اور اپنے آپ کی تیاری کریں. اور دوسرا، آپ گھریلو معاملات میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں. آپ کے باہر کی دنیا ہے، باہر ہی رہتے ہیں. یہ کیا ہے کہ آپ 11 بجے گھر جائیں اور صبح سویرے پھر نکل آئیں. یہ آپ کا پیٹرن ہے سیاروں کے مطابق جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو آپ اس پیٹرن کو بدلیں، گھر کو توجہ دیں. آپ کے گھر کے بھی کچھ معاملات ہیں. آئی ہوپ یو ہیو گاٹ مائی میسج. آئیے جی کوسی حضرات کی طرف. سیجیٹیریس جی، کیسے حضرت نا آپ کے تو قریبی رشتہ دار ہیں. آپ کو تو وہ ماشاءاللہ اگلے آنے والے 15 سالوں میں آپ سے بڑے قریبی تعلقات قائم کر رہے ہیں. آپ اپنی طرف سے آپ کوسی حضرات ہیں، آپ بڑے کھلے دل کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قابل رشک طبیعت دی ہے، اتنے کھلا دل آپ کا. آپ ان کو فوائد، پہلے بھی آپ کا فائدہ حاصل کر چکے ہیں، قریبی رشتہ دار اب بھی کریں گے. لیکن یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ فائدہ اٹھانے کے بعد انہی کی وجہ سے آپ کو دکھ بھی ہوگا کہ میں نے کیا کیا اور انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. پہلے بھی آپ کو اس چیز کا احساس ہے. اب یہ پلانٹ زیادہ احساس دینے آ رہا ہے. تو حضور اگر آپ کو اس احساس سے ڈر لگتا ہے تو ان کی مدد نہ کریں آپ. اور اگر آپ مدد کریں گے تو پھر اپنا دل کھلا رکھیں جو قدرت نے آپ کو دیے ہوئے. بالکل آپ اس کھلے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ہر ایک کو اپنا فیض پہنچائیں اپنی سخاوت کا. اور رشتہ داروں کو خاص طور پر
آپ کے بہن بھائی ایسا لگتا ہے کسی وجہ سے آپ سے ناراض ہیں، تو ہو جائے ذرا ان سے تعلقات قائم کریں، ایک دفعہ پھر سخاوت سے کام لیں۔ آئیے جدی حضرات کی طرف۔ جدی حضرات، آپ کا جناب پیسہ کوئی ایسا لگتا ہے بہت زیادہ آپ کے پاس، وہ تو ہے، اس سلسلے میں آپ کو بڑے موقع ملنے والے ہیں، اس سلسلے میں وہ موقع ضائع ہونے والے ہیں، اس سلسلے میں ان موقعوں سے آپ فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ اگر آپ نے فائدہ اٹھایا تو پہلے جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے اس سے کئی گنا زیادہ پیسہ آنے والا ہے، آپ کو موقع ملیں گے، آپ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اگر آپ فائدہ نہ اٹھایا، ان مواقع کا آپ نے ضائع کیا، تو بعد میں آپ پچھتائیں گے کہ اتنے اچھے مواقع ہیں کروڑ پتی بننے کے، یا کروڑ پتی تک کی محدود رکھوں یا ارب بنا لیں آگے، تو یہ آ رہا ہے آپ کی طرف، یہ سلسلہ آ رہا ہے پیسوں کا، ریل ویل آ رہی ہے آپ کی طرف، واہ، اور 20 سال کے لیے آ رہی ہے۔ اب دیکھیے 20 سال میں آپ کیا بن جائیں گے اگر آپ نے مالی معاملات کو تعمیری انداز میں اپنا استعمال کیا۔ آئیے جی آگے کون سا برے جاتا ہے حضور؟ دلوی حضرات، دلوی حضرات، ایکویریس، دلوی حضرات، آپ کی تو دنیا ہی بدل گئی۔ کہاں آپ کے چپ چاپ زندگی، تنہائی کی زندگی، کہاں آپ کے بدخواہوں کے حملے؟ ایک حملہ تو آپ کے میرے خیال میں پچھلے مہینوں میں ہی کوئی شیطان میں مقابلہ کیا ہو، پھر میں پچھلے مہینے نہیں کہنا چاہتا، لگاتار ہوا ہے، آپ کے بدخواہ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے آپ کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ دلوی حضرات، آپ کی ایک عجیب ادا، اس ادا کو انگریزی میں کہتے ہیں کیئر فری، آپ پرواہ ہی نہیں کرتے۔ کسی آدمی کو ایک ایسا دھکا لگے وہ خبردار ہو جائے۔ یہاں اللہ جانے 15 سالوں میں کتنے دھکے لگے ہیں، بدخواہوں نے کیا 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 ہے، کس طرح آپ کو نقصان پہنچایا ہے، کس طرح صحت کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، کس طرح تنہائی کا آپ شکار ہوئے ہیں، وہ دور ختم۔ اب آپ بڑے حوصلہ مند، بڑی جرأت سے دنیا کے سامنے آنے والے ہیں۔ اس کا مظاہرہ آپ نے تھوڑا بہت پہلے بھی کیا ہوا ہے، لیکن اصل مظاہرہ آپ اب کریں گے۔ بڑی جرأت، بڑی ہمت اور بڑی جیسے کہتے ہیں کھلے انداز میں آپ سامنے آنے والے ہیں معاشرے کے۔ تو وہ وش یو بیسٹ آف لک دلوی حضرات، اللہ بہتر کرے، آپ ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ واضح نظر آتا ہے دلوی حضرات کہ آپ کو شہرت ملے گی۔ دوسرا دلوی حضرات، یہ واضح نظر آتا ہے کہ آپ کو پیسہ بھی ملنے والا ہے۔ پیسہ تو آپ کو اسی سال اندازہ ہو جائے گا 24 میں کہ اب پیسے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز دیا ہے۔ لیکن مزہ یہ ہے کہ یو آر ویری کیئر فری پرسن، آپ بڑے لاپرواہ سے آئے، آپ پرواہ ہی نہیں کرتے کسی چیز کی۔ تو حضور، میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں کہ یہ جو موقع آنے والے ہیں، ممکن ہے اس مہینے ہی آ جائیں، ممکن ہے اس سال آئیں، ان کو خدا را ان کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جو آپ ماضی میں کرتے رہیں۔ آ جائیں جی، آگے ان کو پکڑ لیں، پائسز جی، ہوتی حضرات، ہوتی حضرات سر، ہوتی حضرات آپ کے لیے ایک عجیب نفسیاتی طور پر وقت آ رہا آپ کا۔ اس کو اب میں نفسیاتی وقت ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ الجھے رہیں گے، آپ کو خواہ مخواہ کی پریشانیاں آئیں گی، آپ بیٹھے بیٹھے پریشانیاں ایجاد کر لیں گے۔ کبھی کبھی صحت کا مسئلہ بھی آ گیا تو اس کو آپ بڑھائیں گے۔ ہوتی اسراج، یہ جو پچھلے سال آپ کو صحت کا مسئلہ آیا ہے، پہلے تو آپ اس کو ذہن سے ہٹائیں نا، اس نے آپ کے دل و دماغ کو پکڑا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں انگریزی میں obsession ہے آپ کو، بیٹھے بیٹھے آپ سمجھتے میں بیمار ہوں۔ اوپر سے پلانٹ کچھ ایسے آ گئے ہیں قدرت کی طرف سے شرارت کہ آپ کو زیادہ محسوس ہوگا کہ میں بیمار ہوں، میں یوں ہوں، میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، میرے ساتھ میرے جو دشمن ہیں وہ بس آئے کہ آئے، اور یوں آپ کی رات دن صبح شام تنہائی کے شکار ہوں گے، پریشانیوں کا شکار ہوں گے، منفی سوچ کا شکار ہوں گے۔ خدا را آپ اکیلے آپ نہ بیٹھیں، اپنی سوشل لائف کو بڑھائیں، اچھے سے اچھے دوست بنائیں، ان کے ساتھ مانو وقت گزاریں۔ اور دوسرا مثبت پہلو جو اس تبدیلی کا ہے، آپ روحانی طور پر بڑے نشو و نما ہونے والی ہے آپ کی،
تو اور کیا چاہیے؟ جس آدمی کی روحانی نشو نما ہو جائے وہ تو ہر چیز کا مالک بن جاتا ہے. تو وہ آپ کی زندگی میں اگر عبادت کی طرف رجحان آئے فوراً پکڑیں. یہی آپ کا علاج. آپ فوراً عبادت کو پکڑ لیں. صبح شام عبادت کریں, اللہ کو یاد کریں, اور یہ موڈ آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ان پریشانیوں سے بچائے, منفی خیالات سے بچائے. بہت بہت شکریہ پروفیسر غنی جاوید. تھینک یو. اور ناظرین, جلد ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.